ڈائبٹیز یا جس کو عام فہم زبان میں ہم شوگر کہتے ہیں، اس میں جسم کے اندر گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا غدود جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں یا لبلبا کہتے ہیں، اس کے سیلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی انسولین کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے تو شوگر کا لیول، گلوکوز کا لیول بلڈ ویسلز میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جہاں جہاں شوگر کا لیول زیادہ ہوتا ہے وہاں پر تباہی شروع ہو جاتی ہے، سیلز اپنا کام پورا نہیں کرتے، سیلز کے فنکشن پہ فرق آ جاتا ہے، ان کے آپس کی کمیونیکیشن خراب ہو جاتی ہے، پھر اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے اس میں گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے ہاتھوں کی جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے آنکھوں پہ اثر آ جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، پھر ہمیں بار بار لیزر پہ آپریشن کروانا پڑتا ہے، یا کڈنیز اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر ڈائلیسس کروانا پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے طریقہ علاج سے جو کمپلیکیشنز ہیں ڈائبٹیز کی، جیسے اگر گردے خراب ہو گئے ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر بینائی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسی فریکوینسیز ہیں جس سے ہم اس بینائی کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکتے ہیں اور آدمی دوبارہ دیکھنے لگتا ہے، اس کو کبھی بھی لیزر کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں اور ریٹینوپیتھی کا ہمارے پاس بڑا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سے شوگر میں جو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اس میں سوائے ہم پیشنٹس کو وائٹامن B6 B12 میتھیکوبال وغیرہ دیتے ہیں اور ملٹی وائٹامن سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکچولی یہ اس کا پرماننٹ حل نہیں ہے۔ اگر ہم اسی نرو کو پراپرلی مینیج کریں، اس کو ریسٹرکچر کریں تو وہ نرو دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں کی سوجن، ہاتھ پاؤں کی نمنس اور سن ہونا بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو ہمارے پاس بائے ریزوننس فریکوینسی میں بہت بہترین انداز میں موجود ہے۔ ایک اور بیماری جس کا تعلق خوراک سے ہے اور اس کا نام پائلز ہے، یا جس کو ہم عام فہم زبان میں بواسیر کہتے ہیں۔ اس کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ پہلی ڈگری میں اس میں صرف خون آتا ہے، دوسری ڈگری میں مسے بن جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر چلے جاتے ہیں، اور تیسری ڈگری ایسی ہوتی ہے جس میں وہ مسے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اندر نہیں جاتے اور انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے، اگر میڈیکل میں ہم بات کرتے ہیں تو میڈیکل میں اس کی سرجری بھی کی جاتی ہے، لیکن سرجری میں دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سرجری جو ہے وہ پورے کے پورے آسپیکٹ کو کنٹرول نہیں کرتی۔ اصل میں بواسیر میں بہت ساری جو وینز ہیں وہ ڈائلیٹ کر جاتی ہیں، ہم صرف فریکوینسی سے ان کو کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں، ان کو بالکل چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس میں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے، تو گریجولی اس میں بڑی اچھی امپرومنٹ آتی ہے۔ ہمارے پاس جو ایک میکانزم ہے جس سے ہم کسی بھی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کا فارمولہ بہت آسان ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ جسم کے تمام سیلز اپنی ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ دل کے سیلز ہیں وہ 142 ہرٹز کی فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ اگر یہی فریکوینسی ہم باہر سے دیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فریکوینسی میچ ہوئی ہے۔ جب وہ فریکوینسی میچ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرگن بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ فریکوینسی میچ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کے سیل جو ہیں وہ کس فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ تھوڑی سی فریکوینسی بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے سیلز کی شریانیں تھوڑی سی بند ہو گئی ہیں، اور اگر فریکوینسی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے اس کی انرجی میں کمی آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل بڑھ چکا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے، فریکوینسی کی کیلکولیشن سے کسی بھی آرگن کی اوریجنل ایفیکیسی پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ آرگن کتنا کام کر رہا ہے اور وہ آرگن جو ہے وہ کتنا کام نہیں کر رہا۔ تو جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اکارڈنگلی کام کرنے کی فریکوینسیز ڈال دیتے ہیں، اگر وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نارملائزیشن کی فریکوینسیز ڈال دیتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو اسی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہمارا سسٹم باڈی کو اسکین کرتا ہے اور پھر اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔